بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سندھ میں عزاداری، برِ صغیر میں عزاداری سب سے پہلے سندھ پہنچی۔ یہ بھی 13ویں-14ویں صدی کا قصہ ہے، جب تمام برِ صغیر میں سب سے پہلے شیعہ عقیدے کے لوگ بھی سندھ پہنچے۔ یہ لوگ اسماعیلی تھے جو ہلاکو خان کے مظالم سے بھاگ کر سندھ پناہ کو پہنچے تھے اور پھر اثنا عشری عقیدے میں کنورٹ ہو گئے۔ اسی لیے اہل بیت سے محبت کرنے اور ان کے ساتھ کربلا میں ہونے والے ثانیے کا ماتم کرنے کے لیے سندھ جیسی سرزمین بغیر کسی مذہب، عقیدے، رنگ و نسل کے صدیوں سے کرتی آئی ہے۔ سرزمین سندھ اصل میں کل تک بھی کسی بھی مذہبی تفرقے بازی اور انتہا پسندی کے لیے ناموز سرزمین رہی تھی۔ اگرچہ مرزا دبیر نے لکھا تھا، قید خانے میں تلاتم ہے کہ ہند آتی ہے کو میں، قید خانے میں تلاتم ہے کہ سندھ آتی ہے کہتا ہوں۔ سندھ میں تالپور حکمران اکثر راسخ العقیدہ تھے۔ وہ اپنے سیر شکار میں ہوتے تھے یا پھر حب اہل بیت میں ماتم مناتے۔ ان میں سے کچھ کٹر بھی تھے جو سندھ میں ایک ہندو کے زبردستی ختنہ کروانے کو بہانہ بنا کر سندھ پر انگریزوں کی چڑھائی اور پھر قبضے کا موجب بنے۔ لیکن زیادہ تر سندھ کے حکمران شیعہ تھے کہ سنی، وہ وسیع المشرب حکمران تھے، اہل بیت کی محبت سے لبریز۔ اسی لیے حیدرآباد سمیت سندھ کے کئی شہروں اور قصبوں میں 90% عزاداری کے منتظمین سنی عقیدے سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ تالپوروں کے شیعہ حکمران ہونے کی وجہ سے کئی عالم و ذاکر پنجاب اور لکھنؤ، اودھ تک سے سندھ اور خاص طور پر خیرپور میرس آ کر آباد ہوتے رہے اور تالپوروں نے ان کو زمینیں، خلتیں اور جاگیریں عطا کی۔ اگرچہ ریاستی نظام ایوب خان کے زمانے میں ختم کر دیا گیا۔ ہز ہائنس خیرپور، عراق، کربلا کی زیارت کو سندھ کے صنع و کاریگر و معمار لے کر گئے، جنہوں نے کربلا و نجف کا ہو بہو نقشہ حاصل کیا اور آ کر خیرپور میرس میں اسی طرح کربلا کے نقشے پر امام بارگاہ تعمیر کروائی، جس میں زری امام حسین بھی ہو بہو بنا کر رکھی گئی ہے۔ کوٹ ڈجی اور خیرپور میرس سندھ کے لکھنؤ ہیں۔ روڑھی اور سکھر، خاص طور پر پرانا سکھر، پورے ملک تو کیا شاید دنیا بھر میں اپنی عزاداری اور محرموں کے سلسلے میں شرح آفاق ہے۔ پرانے سکھر کا جلوس اور ادھر جب سکھر روڑھی پل سے 9 کی شب روڑھی کی تنگ گلیوں سے زری لاکھوں ہاتھوں اور سروں کے اوپر سے گزرتی ہوئی کربلا پل سے گزرتی ہے اور اس دوران سنگار علی کی آواز ہوتی ہے جو دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ روڑھی کے ماتم کو دیکھنے کو آنے والے لوگ پھر سال بھر نہ جانے کہاں غائب ہو جاتے ہیں۔ وہ صرف محرموں کے دنوں میں تابوتوں، جھولوں کے ساتھ برآمد ہوتے ہیں۔ مہرا پور میں عورتوں کے ڈھول پر نوحہ گیری، جسے وہ اوسارا کہتی ہیں، عجیب سوگوار سما باندھ دیتا ہے۔ حیدرآباد میں عزاداری کے تمام ماتم و مجالس کے 90% متولی، منتظمین اور بانیان کا تعلق سنی عقیدے سے ہے۔ بلکہ سنی کیا، بہت سے ہندو بھی انتہائی عقیدت و احترام سے عزاداری کرتے ہیں۔ حیدرآباد اندرون شہر تمام کا تمام پڑوں یعنی امام باڑوں اور علم کے نام سے منسوب محلے کہلاتا ہے، جن میں سے فقیر جو پڑ، جمن شاہ جو پڑ، قسائن جو پڑ وغیرہ۔ اسی طرح خیرپور میرس میں بڑا علم محلہ اور رضا شاہ کا تھلہ یا کربلا محلہ مشہور ہے۔ حیدرآباد میں پکے قلعے کے سامنے ایک امام بارگاہ علی گھاٹ کہلاتا ہے، جو اصل میں ایک شاید برطانوی ایلن گارڈ کے نام سے ہے۔ ایلن گارڈ عزاداری کا اتنا محو عقیدہ ہو چکا تھا کہ لوگ اسے علی گھاٹ کے نام سے پکارنے لگے تھے۔ اسی امام بارگاہ سے علم و ذوالجناح کا جلوس ہر محرم میں نکلتا۔ جب ایلن گارڈ فوت ہوئے تو وہیں دفن کیے گئے۔ ان کا مدفن مزار و درگاہ بنا، جسے علی گھاٹ کا پڑ کہا جاتا ہے۔ حیدرآباد شہر کے قدیمی صدیوں سے ٹنڈو آغا، ٹنڈو ٹھوڑو، نوحہ گیری، مدحتوں، ماتموں اور علم کی صنائی اور سنگار سے ملکوں ملک نایاب و مشہور ہے۔ اس کے علاوہ گزشتہ 200 برسوں سے زائد گلشاہ امام بارگاہ، گاڑی کھاتا سے 8ویں کی شب مہندی کا جلوس برآمد ہونا روڑھی کی طرح ایک تقریب غم ہے۔ 4 بجے صبح 8ویں کے اندھیرے منہ ہزاروں سروں کا جلوس اور ہاتھوں میں روشن موم بتیاں
اور پھر کئی من تازہ گلاب اور نازبوں کی خوشبو گلشاہ حویلی کی چوکھٹ سے مہندی کا برآمد ہونا، اوپر سے سندھ کے میر انیس و دبیر سید ثابت علی شاہ کے مرثیے، کوئٹہ سے آ کر سندھ آباد ہونے والے ہزاروں نے قریے قریے علاقے حسین آباد کے نام سے بستیاں آباد کی، عزا خانے برپا کیے، کئی رئیسوں زمینداروں نے اپنی املاک معروف ذاکر و مقرر عالم بلانے، اشرا پڑھوانے میں ختم کی، فقراء و مساکین بھی پیچھے نہ رہے۔ اگر آپ نے ایک دفعہ گلشاہ بخاری کی مہندی کا جلوس دیکھا ہے تو پھر دنیا میں کہیں بھی ہوں دیکھنے کی تمنا لیے پھریں گے۔ ٹنڈو جہانیاں کا آگ کا ماتم اور کربلا دادن شاہ حیدرآباد بغیر کسی تفریق و امتیاز انتہا پسندی کے ماتم و عزاداری مناتا ہے۔ یہاں تو بالشاہوں کا ذوالجناح کا جلوس نکلتا ہے۔ سیون اور بھٹشا سندھ میں سب سے قدیمی عزاداری کے سب سے بڑے مراکز مانے جاتے ہیں۔ تقسیم کے بعد ہندوستان سے آ کر سندھ بسنے والے ماتم گساروں اور عزاداروں نے عظیم الشان اپنے عزا خانے قائم کیے اور عزاداری برپا کی۔ خیرپور میرس، کراچی، حیدرآباد اور روڑھی، سکھر، مہراپور، کوٹ ڈیجی، لکمان، یہاں تک کہ جھمپیر جیسے چھوٹے شہروں میں غم حسین منانے والوں نے تازہ بستیاں آباد کی۔ اگر حیدرآباد سندھ میں انجمن امامیہ سندھ جیسی تنظیم کو برپا ہوئے 100 برس سے زیادہ ہو چکا ہے تو انجمن حیدری نامی نئے سندھی عزاداروں کی انجمن حیدری کو بھی تقریباً 70 برس ہونے کو ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد کراچی میں ہند سے سندھ آ کر آباد ہونے والوں کا پہلا جلوس اذاں عجیب اداسیوں کا نقشہ پیش کرتا ہے۔ اسی طرح جب کئی برس بعد حیدرآباد کے پرانے سندھیوں کو اپنے گھوڑے علم لپیٹ کر اپنے شہروں میں شہر بدر ہونا پڑا تھا تو کیا کیا نہ تقسیم ہوا تھا سوائے اس غم کے۔ آج بھی قدیمی سندھی جو اپنے پڑوں اور علموں اور عزا خانوں والے محلوں اندرون سندھ سے نکلے تھے، لیکن جب محرم آتے ہیں تو یہ 10 روز پھر سے پاؤں ننگے سیاہ پوش پرانے شہر اور آبائی محلوں کا رخ کرتے ہیں۔